کلپ نمبر 797۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 87 سے 92 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ ترجمہ، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے۔ لا یملکون الشفاعہ، لوگ شفاعت کے مالک نہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گاروں کی شفاعت کا اذن مل چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی گناہ گار کی شفاعت کا مالک نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مجرموں میں سے کوئی اس بات کا مالک نہیں کہ اس کی شفاعت کی جائے، البتہ ان میں سے جو مسلمان ہے اس کی شفاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عہد، یہاں ہم دو ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جنہیں بجا لانے والے بندے کا عہد اللہ تعالیٰ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد نہیں، چاہے وہ اسے عذاب دے یا اسے جنت میں داخل کر دے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ کہتے سنا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر صبح و شام اپنے رب عز و جل کے پاس سے ایک عہد لو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ کہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انی اعہد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا بانی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تباعدنی من الخیر وتقربنی من الشر وانی لا اثق الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفینیہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ندا کرنے والا ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے؟ پس وہ آدمی کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو۔ وقالو، اور کافروں نے کہا، اس سے پہلے بتوں کی پوجا کرنے والوں کا رد کیا گیا، اور اب ایک بار پھر ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافروں نے یہ کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے۔ اس آیت میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے عیسائی، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے والے مشرکین عرب سبھی داخل ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتصر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ ترجمہ، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا ایسی بے ادبی و گستاخی کا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے تو وہ تمام جہان کا نظام درہم برہم کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار نے جب یہ گستاخی کی اور ایسا بے باکانہ کلمہ منہ سے نکالا تو جن و انس کے سوا آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ تمام مخلوق پریشانی سے بے چین ہو گئی اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ فرشتوں کو غضب ہوا اور جہنم کو جوش آ گیا۔ وما ينبغي للرحمن، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اولاد سے پاک ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے، وہ اس سے پاک ہے اور اس کے لیے اولاد ہونا ممکن نہیں، محال ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا جز
وہ اس کی شبیہ و نظیر اور اس کا مددگار ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا جز ہو یا اس کی مثل بنے یا کوئی اس کا مددگار ہو۔